الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ اس تعلق سے ہوگا کہ صوم کن لوگوں پر واجب ہے۔ صوم ان تمام لوگوں پر واجب ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت اسلام۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تبھی اس سے صوم کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے یا مسلمان تھا لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو دوبارہ اس سے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد، کلمہ کا اقرار کر لینے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ہی صوم کا اور مختلف فرائض کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو یہ رہی پہلی شرط اسلام، کہ اس کے بغیر صوم کا مطالبہ نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عقل۔ جو شخص عقل اور تمیز سے خالی ہو، جیسے بچہ ہے یا جیسے مجنون، دیوانہ اور پاگل ہے، تو جو لوگ عقل نہیں رکھتے ان سے شرعی مطالبہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اس میں سے ایک شخص ہے وعن المجنون حتی یفیق، جو شخص مجنون ہو، جس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، جو جنون کا اور پاگل پن کا شکار ہو، تو اس سے بھی قلم کو اٹھا لیا گیا، اس سے کسی عمل کا مطالبہ نہیں ہے، اس کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے اور اس کی عقل واپس لوٹ آئے۔ تو یہ ہو گئی دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے بلوغت، بالغ ہو جائے۔ جب کوئی انسان بالغ ہو جاتا ہے تب بالغ ہونے کے بعد ہی وہ مکلف قرار پاتا ہے، اس کی شرعی ذمہ داری اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ یاد کر لیں، جان لیں کہ آخر کوئی بالغ کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بالغ ہو گیا؟ بالغ ہونے کی کچھ علامات ہیں۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان حالت خواب میں یا حالت بیداری میں، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، پوری شہوت کے ساتھ اگر وہ منی خارج کر دیتا ہے، اگر اسے منی نکلتی ہے اچھل کر کے، تو یہ اس کے بالغ ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر اس نے رات میں اس طرح کا کوئی خواب دیکھا اور صبح اٹھا اور اپنے کپڑوں پہ اس نے منی کا پانی دیکھا تو گویا وہ اب بالغ ہو گیا ہے۔ یا جاگتے ہوئے دن میں اگر اس سے منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ناف کے نیچے کے بال نکل آئیں، جو اگلی شرمگاہ کے دائیں بائیں کھردرے سخت قسم کے بال اگاتے ہیں، ان بالوں کا اگ آنا بھی یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ تو 2 نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اور عمر 15 سال ہو جائے، اگر کسی نے 15 سال مکمل کر لیا تو وہ شخص بھی اب بالغ ہو چکا ہے، اس پر یہ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی۔ اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے ایک چوتھی علامت بھی ہے، اور وہ ہے حیض کا آ جانا، جو فطری خون عورتوں کو طبعی طور پر آتا ہے، کسی بیماری کے نتیجے میں نہیں، اسے حیض کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا یہ خون آ جانا یہ بھی بالغ ہونے کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ تو یہ بالغ ہونے کی نشانیاں جب پائی جائیں تو اس کے بعد صوم کا مطالبہ کیا جائے گا،
اس سے پہلے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں کہ آپ نے جب 3 لوگوں کا ذکر کیا جن سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس میں سے پاگل کا ذکر پہلے کیا گیا، اسی میں سے وعن الصبی حتی یبلغ، غیر بالغ بچے سے بھی قلم اٹھایا ہوا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے۔ تو جو بالغ نہیں ہے اس سے صوم کا مطالبہ نہیں ہے، یعنی اس پر صوم فرض نہیں ہے۔ مطالبہ نہ ہونے کا مطلب اس وقت مطالبہ نہیں ہے اور بعد میں قضا کا بھی مطالبہ نہیں ہے۔ اس وقت نہیں رکھ سکا تو بعد میں کہا جائے گا کہ تم پر صوم واجب تھا، تم نے چونکہ وقت پہ نہیں رکھا اس لیے اس کی قضا کرو، تو اس سے قضا کا بھی مطالبہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 اور بالغ ہونے سے پہلے کی عمر میں، ان کے لیے صوم رکھنا مستحب ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے تاکہ انہیں اس کی عادت بن جائے۔ اس لیے ماں باپ کو اور سرپرستوں کو چاہیے کہ انہیں جس طرح صلاۃ کا حکم دیتے ہیں ویسے ہی صوم کا بھی حکم دیں، بشرطے کہ ان کے اندر صوم کی طاقت پا رہے ہوں۔ تو یہ ہو گئی صوم واجب ہونے کی 3 شرطیں، پہلی اسلام، دوسری عقل، تیسری بلوغت، اور چوتھی چیز ہے صوم کی طاقت، صوم رکھنے کی طاقت اور قدرت۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اندر صوم کی طاقت یا قدرت نہیں ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی بہت بوڑھا ہے، بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کے شفا کی امید نہیں ہے۔ بیمار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے شفا کی امید ہو، جس کے شفا کی امید ہے اس سے مطالبہ ہے لیکن فوری مطالبہ نہیں ہے، بعد میں قضا کرے گا، اور ایک وہ شخص جس کے شفا کی امید نہیں ہے، اس سے مطالبہ ہی نہیں ہے، اس لیے نہ اس کو فوری طور پر صوم رکھنا ہے اور نہ ہی بعد میں اس کی قضا ہے۔ ایسے ہی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو کہ بالکل کھوسٹ اور کمزور ہو جائیں اور ان کے لیے صوم رکھنا باعث مشقت ہو، سخت مشقت کا باعث ہو، ان کے اوپر صوم نہیں ہے، ان سے صوم کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور ایسے جو بھی صوم کی قدرت نہ رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صوم کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو آپ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو لوگ صوم کی طاقت رکھتے ہیں اگر وہ چاہیں تو صوم نہ رکھ کر کے اس کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دیں۔ یہ اس کا اصل اور اساسی مفہوم ہے، کیونکہ ابتدا میں جب صوم فرض ہوا تو یہ اختیار دیا گیا تھا، کوئی چاہے تو صوم رکھے اور اگر صوم کی طاقت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔ اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بوڑھے ہیں مرد یا عورتیں، یا جو ایسے بیمار ہیں جن کی شفا کی امید نہیں ہے، سخت بیمار ہیں اور صوم کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اسی آیت میں داخل ہیں۔ یہ ان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی گہری فقہ اور گہری سوجھ بوجھ دیکھیے کہ اس آیت سے کیسے استدلال کیا، جبکہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ آیت منسوخ ہوئی اختیار کے معاملے میں، یعنی جو لوگ اختیار رکھتے ہیں صوم اور فدیہ کے دوران، دونوں میں سے جو اختیار رکھتے ہیں انہیں اختیار دیا گیا کہ چاہے یہ کریں اور چاہے یہ کریں، لیکن جب یہ منسوخ ہو گیا تو اختیار منسوخ ہوا لیکن فدیہ باقی رہا جو کہ اس کا بدل ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی طاقت ہے تو وہ فدیہ دے گا، اور اگر دونوں کی طاقت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ تو بہرحال آج کا ہمارا درس اس تعلق سے تھا کہ صوم کن لوگوں پہ فرض ہے۔ صوم اس مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صوم رکھنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے۔ کسی کافر پر، مرتد پر، پاگل پر،
بچے پر یا بڑے بوڑھے پر یا ایسے بیمار پر جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے یا جو لوگ صوم کی قدرت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے صوم کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بات فرضیت کی اور اس کے شرطوں کی خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے شرعی مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔